عبدالعزیز صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو ہیڈ آف اسلامک اسٹڈیز ان ذکرہ ہائی اسکول ہے کہ وہ آپ کے سامنے آج کے عنوان پر توبہ و استغفار کا اثر انسانی زندگی پر، اس عنوان پر وہ آپ کے سامنے خطاب کریں۔ جناب حافظ عبدالعزیز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی حافظ صاحب، آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او قال علیہ الصلوۃ والسلام رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام تعریف حمد و کبریائی بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام کائنات کا خالق، مالک اور پروردگار ہے۔ درود السلام ہو تمام انبیاء اور مرسلین پر، خصوصاً سے خاتم نبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عبدالعزیز صاحب کی پہلا دکھا میں ذرا اونچا کریے کیمرہ، تھوڑا دکھنا، جی 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 اور تھوڑا آپ دکھا باؤ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جناب محترم سرور صاحب، امیر مقام جماعت اسلامی سکندرآباد، اور رائق کے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے توبہ و استغفار کے اثرات انسانی زندگی پر، میں نے سورہ زمر کی آیت 54 آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور مختلف آیتیں بھی انشاءاللہ آج کے اس خطاب میں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اس آیت میں بڑی محبت سے پکارا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ قل یا عبادی، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ کتنا محبت بھرا انداز ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو پکار رہا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، یعنی کہ جنہوں نے جو گناہ کیے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو میرے دوستو، میں اور آپ غور کریں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے دل پر سیاہ دھبا لگا دیتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے گناہ کو، برائی کو منکر کہا ہے، اجنبی چیز، اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ انسان کے معنی بھول جانا، انس رکھنے والا اور نسیاں، وہ بھول جاتا ہے، تو انسان بھول کے غلطی کرتا ہے۔ تو گناہ کے جو ہے وہ اثرات ہم کو اپنے دل پہ پڑتے ہیں، دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ غور کریں کہ توبہ کے معنی پلٹ آنے کے ہیں، پلٹ آنا، اور استغفار کے معنی کہ اللہ تعالی جسے چھپا دیتے ہیں، تو استغفار ان کے عفو و درگزر، نرم رویہ اختیار کرنا اور معاف کر دینا، یہ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر آپ غور کریں تو استغفار اور توبہ میں ایسا، یہ بھی ہم کو سمجھنے والی بات ہے کہ توبہ اور استغفار میں فرق کیا۔ توبہ کے معنی جو گناہ جو یاد ہے ہم کو، اس سے پلٹ جانا، اپنے آپ کو پلٹا لینا،
یاد کر کے یعنی کہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو پلٹ کر آ گئے. اور استغفار ان گناہوں کو کہتے ہیں جو ہم کو یاد نہیں ہے. جو بہت سے گناہ کرتے ہیں جن کا ہم کو یاد نہیں ہوتا کہ کون سا گناہ ہم نے کیا ہے, تو اس کے لیے استغفار ہے. تو توبہ کرنے سے دل کے اندر سکون حاصل ہوتا ہے, اور توبہ نہیں کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. توبہ نہیں کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. تو توبہ کی اہمیت مجھ کو اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے. یہ سب سے پہلی بات. پھر دوسری بات, توبہ کی اہمیت یہ بھی ہے کہ تمام جو پیغمبر آئے ہیں وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ پر پلٹانے کے لیے آئے ہیں. ان کے رسولوں کا کام ہے کہ انسانوں کی زندگیوں کا تزکیہ کرنا, ان کی زندگیوں کو پاک کرنا, یہ رسولوں کا کام ہے. لوگوں کو توبہ کروانا اور ان کو صحیح راہ پر لانا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور خود اللہ رب العالمین نے عرش پہ لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر رحم کو لازم کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رحم کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اور پھر قرآن میں عفو کا ذکر جو ہے, استغفار میں جو عفو آتا ہے ان کے ڈھانپ دینے والا, اس کا ذکر, معاف کر دینا, ڈھانپ دینا 90 مرتبہ آیا ہے یہ لفظ عفو کا ذکر. اور پھر اللہ رب العالمین کو معاف کرنا بہت پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ ایک شخص سفر کے لیے جا رہا ہے, سفر کے لیے نکلا ہے, اور وہ ریگستان کا سفر کر رہا ہے, جا رہا ہے, اور کیا ہوا, راستے میں وہ تھک کر ذرا لیٹ گیا, اور اونٹ پر سارا سامان ہے, اور جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سارے سامان کیا ہے, وہ سمیت اونٹ غائب ہو چکا ہے. اب وہ ڈھونڈ رہا ہے, دیکھ رہا ہے, ادھر ادھر تلاش کر رہا ہے اپنے اونٹ کو. ریگستان ہے, ادھر پہاڑ پر جا رہا ہے, یہاں جا رہا ہے, اس کو کہیں دور تک بھی ہاتھ اونٹ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس نے سمجھ گیا کہ اب یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالی اب میری موت واقع ہو جانے والی ہے. تو اس نے کیا کیا, تھکے ماندے آخر میں اس نے سمجھا کہ اب نہ میں واپس گھر کو جا سکتا ہوں اور نہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں. تو وہ سمجھا کہ اب میری موت واقع ہو جانے والی ہے, مایوس ہو گیا اور وہ لیٹ گیا تھک کر. لیکن جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کا صحیح سلامت اس کے پاس موجود ہے. تو فوراً وہ زبان سے یہ کہنے لگتا ہے, کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اے خدا میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ میرے رب ہیں, لیکن محبت میں اتنا ایکسائٹمنٹ میں وہ جذبے میں خوشی سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے خدا میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس طرح ایک ایسے شخص کو جس کو امید نہیں تھی کہ اس کا اونٹ جس طرح کھو جانے کے بعد جب مل جاتا ہے تو جس طرح اس کو خوشی ہوئی ہوتی ہے, اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کو جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بندے سے خوش ہوتا ہے. اور پھر ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک واقعہ, ایک راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہیں, اور وہاں ایک عورت ہے جو اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے, پوچھ رہی ہے, ہر ایک سے پوچھ رہی ہے کہ میرا بچے کو آپ نے دیکھا ہے کیا, میرے بچے کو آپ نے دیکھا ہے. اور جیسے ہی اس کو بچہ مل جاتا ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ اس کو پکڑ لیتی ہے, اس کو چومنے لگتی ہے, اس کو گود میں اٹھا لیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام وہ منظر کو دیکھ رہے ہیں. ایسے منظر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ تو تمام صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کیسے اس عورت کو
یہ عورت کیسے گوارا کرے گی کہ اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ ہم تو دیکھ رہے تھے کہ اس کا بچہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو بے چین پھر رہی تھی کہ میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے. اور جب یہ اس کو بچہ ملا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بچے کو سینے سے چمٹا لیا ہے اور وہ کہہ رہی ہے اور چوم رہی ہے اس کو گود میں اٹھا لی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا نہیں پسند کرے گی، اس سے کہیں زیادہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی کہ تم کو جہنم میں ڈالے؟ تو اللہ تعالیٰ جس طرح ایک ماں کو بچہ مل جاتا ہے، اس طرح سے وہ ماں اپنے بچے کو لپک لیتی ہے اور اٹھا لیتی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے. اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو توبہ اتنی پسند ہے. اور ایک شخص حرم میں داخل ہوتا ہے اور کعبے کا غلاف پکڑ کر کہتا ہے اے اللہ، آپ بے نیاز رہ کر دن کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی رات کا گناہگار میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور رات میں پکارتے ہیں اے دن کے گناہگار میں تجھ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں. تو غور کریے میرے دوستو، کیا ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں؟ کیا ہم استغفار کرتے ہیں؟ کیا ہم تہجد میں اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں؟ اللہ بے نیاز ہو کر ہم کو دعا ہے بلا رہا ہے اپنی طرف، اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے. تو میرے دوستو، مجھ کو اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ میری اور آپ کی زندگی کی روش کیا ہے. میں اور آپ کتنے غفلت کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہو کر ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو اس سے مغفرت طلب کرے، اس سے معافی چاہے، وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. دیکھیے شیطان کتنے بھی وسوسے ڈال لے، کتنا بھی گناہ میں مبتلا کر لے، اللہ رب العالمین نے کئی آیاتوں میں بات فرمائی ہے، اور خاص طور پہ یہاں جو بات فرمائی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 54 میں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. شیطان بولے گا کہ میں کتنا اس کو جوانی میں بھٹکایا، اتنا بچپن سے اس کے پیچھے لگا رہا، جوانی اس کی برائیوں میں مبتلا کر دیا، اور پھر اس طرح اتنی ساری عمر میں اس کو برائیوں میں مبتلا کرتا رہا. لیکن وہ ہے کہ رب العالمین کی طرف پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تیار. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. استغفر اللہ، اللہ کی طرف پلٹنا، توبہ استغفار کرنا. اور میرے دوستو، ایک اور شخص حرم میں داخل ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ عجب بات ہے کہ اللہ، اے اللہ آپ بے نیاز ہیں، اس کے باوجود آپ بار بار نعمتیں دے کر اپنی رحمت کی طرف مجھے بلاتے ہیں، رحمت کا اظہار کرتے ہیں اور مجھ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ بلا بلا کر معافی دیتے ہیں، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں بھاگ بھاگ کر آپ سے گناہ کرتا ہوں، میں آپ سے دور بھاگ کر گناہ کرتا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دور بھاگ نہیں سکتا، لیکن اللہ کی رحمت سے دور چلے آتا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ بلا بلا کر معاف کر رہے ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس طرح اللہ تعالیٰ سے دور، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو کر ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو میں اور آپ غور کریں کہ میری اور آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے جو زندگی میں ہم کو موقع فراہم کیے ہیں، اس میں میں اور آپ توبہ استغفار کریں. توبہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف گالوں پہ ہاتھ مار لیں. توبہ جیسا عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ چرچ میں جائیں اور کنونس کر لیں میں یہ کرا یہ کرا یہ کرا. توبہ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی گنگا اسنان کر لے تو سارے پاپ دھل جائیں گے. توبہ کے معنی پلٹ آنے کے ہیں، توبہ کے شرائط ہیں. توبہ، قرآن یہ کہتا ہے توبہ کن کے لیے ہے؟ توبہ ان لوگوں کے لیے انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالۃ. سورہ نساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں توبہ ان لوگوں کے لیے جو نادانی میں، جہالت میں آ کے گناہ کرنے لگتے ہیں. اور سورہ آل عمران میں کہا گیا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
ذکر اللہ، کوئی ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، کوئی گناہ ان سے ہو جاتا ہے، ان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، مان ان کو اللہ یاد آتا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ تو بندہ فوراً اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ تو توبہ کن کے لیے ہے؟ توبہ صرف گالوں پہ مارنے کا نام نہیں ہے، توبہ یہ رسم و رواج کا معاملہ نہیں ہے، توبہ کی شرائط ہے، توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی طرف حقیقی معنوں میں پلٹتے ہیں۔ تو توبہ کے شرائط میں ہم کو سب سے پہلے جو ہم سے گناہ ہو جائے، فوراً گناہ کا ہم کو احساس ہو، دل ملامت کرے، گناہ پر احساس ہو ہم کو کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی، بھائی اللہ اکبر، کیا انسان توبہ، کیا ہو گیا بھائی، یہ مجھ سے کیسا ہو گیا، یہ ملامت ہو، بے چینی ہو۔ پھر دوسرا معاملہ گناہ کا جیسا کہ احساس ہو کے ساتھ اس کے اندر بے چینی ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کی فکر اور کوشش ہو۔ تو توبہ کی شرائط میں ہے کہ ہم کو احساس ہو، پھر ساتھ میں اصلاح کی فکر کریں، اور آخرت کی نجات کے لیے ہم کو توبہ استغفار کریں۔ پھر توبہ میں جلدی کریں، ایسا نہیں ہے کہ ارے بھائی کریں گے، حج کر لیں گے، سب چیزاں چھوڑ دیں گے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے توبہ میں جلدی کرو۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک لڑکی ایک عورت سے زنا سرزد ہو گیا اور اس کے ذریعے اس کو حمل ٹھہر گیا، اور وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے زنا سرزد ہو چکا ہے، میں دنیا میں بہرحال اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گی، مجھے دنیا ہی میں آپ مجھے پاک کر دیجئے، فوراً ابھی کر دیجئے، مجھ سے یہ زنا سرزد ہو چکا ہے اور میں حاملہ بھی ہو چکی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے غلطی کی ہے، تم نے گناہ کیا ہے، تمہارے بچے کا اس میں کیا قصور ہے، جاؤ یہ جب بچہ پیدا ہو جائے جب تم آنا۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ اکبر، یہ 7-8 مہینے میں کیسے گزاروں گی، تڑپتی ہے، بے چین ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتی ہے، اور جب اے اللہ مجھے دنیا ہی میں پاک کر دے، آپ مجھے موقع فراہم کیجئے، اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں، بے چین ہے۔ جب جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً بچے کو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول اب بچہ پیدا ہو چکا ہے، اب مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بچے کو کون پرورش کرے گا، کون پالے گا، کون دیکھ بھال کرے گا، جا یہ بچہ جب کھانے کے قابل ہو جائے تب آنا۔ اللہ اکبر، وہ عورت اور پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ بچہ دودھ چھوڑنا 2 سال لگ جائیں گے، اس 2 سال میں اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں، بے چین ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ یہ بچہ جب کھانے کے قابل ہو جائے تب آنا۔ تو اس طرح وہ بڑی مشقت کرتی ہے، بڑی خوف کے معاملے میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت واقع ہو جائے، توبہ استغفار کرتے رہتی ہے۔ جب بچہ کچھ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے، روایتوں میں ہے کہ وہ بچہ جو روٹی کھاتا اس سمیت اس بچے کو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول اب مجھے آپ پاک کر دیجئے، اب بچہ کھانے کے قابل ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جذبہ، اس کی طلب دے کر کہتے ہیں کہ دنیا ہی میں یہ عورت پاک ہونا چاہتی ہے، اللہ کو اس طرح پاک صاف ہو کر ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ اور شریعت کا قانون بھی ہے کہ شادی شدہ اگر کوئی عورت زنا کرتی ہے تو پتھرے مار کر اس کو سنسار کر کے اس کو ہلاک کر دینے کا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو حد جاری کرنے کا حکم دیتے ہیں، سب لوگ پتھرے مار رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے دامن پر اس عورت کے خون کے چھینٹے اڑتے ہیں، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے زبان سے نکلتا ہے چھی چھی، ناپاک عورت کے خون کے چھینٹے میرے دامن پہ لگ گئے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد تم اپنی زبان پر لگام دو، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے میں
تقسیم کر دیا جائے تو سارے مدینے کے لوگوں کی معافی ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ کی طرف پلٹنا، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، پوری خالص توبہ، توبۃ نصوح اس کو کہتے ہیں۔ یہ خالص توبہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالص توبہ کے معنی کیا ہے؟ جو یعنی کہ توبۃ النصوح ایسی توبہ کہ اس کے بعد گناہ کا خیال بھی نہ ہو، گناہ تو درکنار، گناہ کا ارادہ تک نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خالص توبہ۔ صرف زبان پر سے کہہ دینے کا نام توبہ نہیں ہے۔ تو اس طرح خالص توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر توبہ کے معاملے میں ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پختہ ارادہ کریں ہم اللہ تعالیٰ سے، پختہ ہے اللہ آج کے بعد میں پھر وہ گناہ نہیں کروں گا، گناہ نہیں کرنے کا عہد کریں، اور پھر توبہ کے بعد کچھ صدقہ اور خیرات بھی کریں، جیسا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے واقعے کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی تو وہ خوشی کے مارے اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، اور قرآن میں سورہ توبہ میں ان کی توبہ کی خوشخبری سنائی گئی۔ 40 دن تک بلکہ 50 دن تک ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا صرف کاہلی کی وجہ سے۔ تو یہ توبہ کرنا، ایسے بار بار پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا، اور نیک لوگوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے التائبون العابدون الحامدون الصائحون، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے۔ تو یہ مومنین کی شان ہے کہ وہ اللہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقت میں اللہ کی طرف پلٹنے والے بنے۔ پھر یہ بات بھی ہم دیکھیں کہ جیسا کہ بات آئی کہ حقیقی توبہ یہی ہے کہ فوراً ہم کو اللہ یاد آ جائے، ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، جیسا کہ ہم غور کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن آج کل میرے دوستو، میں اور آپ غور کریں ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ہم جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ اور کچھ ایسی لغزش ہم سے سرزد ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت ایزی لیتے ہیں، ہم ارے بھائی یہ تو سب لوگ کر رہے ہیں، یہ آج ہمارا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن گناہ ہم سے ہو جائے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ گناہ اگر ہم سے سرزد ہو جائے تو مجھ کو اور آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے ہم کو مایوس نہیں ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، یعنی کہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک قدم آنے والے کو اللہ تعالیٰ 10 قدم آتے ہیں، چل کے آنے والے کو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح مجھ کو اور آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے میرے دوستو کہ توبہ کے جو اثرات ہماری زندگی میں پڑتے ہیں، وہ توبہ کے اثرات سورہ ہود آیت نمبر 3 میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو اللہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، توبہ کریں گے تو زندگی پہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ مدت خاص تک اللہ تعالیٰ بہترین اچھا سامان زندگی دے گا، یہ اثر پڑتا ہے توبہ سے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 ہے، آپ نوٹ کریں کیا خوشخبری یہ سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے توبہ، وہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محبت سے پکار رہے ہیں، قل یا عبادی، اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو، اور اگر وہ توبہ کرتے ہیں جیسا توبہ کرنے کا حق ہے نے وعدہ کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ساری پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور تمام مشکلوں سے نکلنے کی صورت پیدا کرتا ہے، اور ایسے راستے سے رزق دیتا ہے جس کا اس کو وہم گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے راستے سے رزق دیتا ہے، تو یہ مجھ کو اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہم و گمان بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ویسے وہاں سے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ پھر اگر ہم توبہ استغفار کرتے ہیں اس سے
اثر کیا پڑتا ہے؟ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے توبہ کرنے سے. یہ اثر پڑتا ہے ہماری زندگی پر. دل کو اطمینان یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگ لیا بھائی. تو یہ بھی بڑا دلوں کو قرار حاصل ہوتا ہے توبہ سے. اور پھر توبہ کرنے سے دیکھیے آپ کتنے فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری سنائی ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نوح کی آیت نمبر 8 9 10 میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے فرما دیجئے لوگوں سے کہ میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم کو آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہارے مال میں تمہارے اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کوئی وقار کی توقع نہیں رکھتے. دیکھیے یہ زندگی پہ اثرات پڑتے ہیں. جو لوگ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آسمان سے باران رحمت کو نازل کرتے ہیں. خوب اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں اور تمہیں مال میں برکت دیتے ہیں، اولاد میں برکت دیتے ہیں اور تمہارے لیے باغ پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور نہریں جاری کرتے ہیں. یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میرے کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے تو کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ استغفار کریں. دوسرے نے آ کر کہا کہ آپ مجھے اولاد کے لیے میں پریشان ہوں، مجھے اولاد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ استغفار کیجیے. ایک نے کہا کہ میرے باغ میں پھل نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ استغفار کریں. تو اس طرح کسی نے پوچھا کہ بھائی مریض الگ الگ آ رہے ہیں لیکن دوائی کی دی جا رہی ہے. تو انہوں نے سورہ نوح کی یہ آیت پیش کی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کہ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ تمہارے اولاد سے تم کو نوازے گا اور وَبَنِينَ تم کو اولاد سے نوازے گا، تمہارے مال میں برکت دے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں جاری کر دے گا. یہ میرے دوستو یہ فائدہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر میرے دوستو میری اور آپ کی زندگی میں جو اس کے لیے اثرات ہونے والے ہیں، یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین سے جب ہم توبہ کرتے ہیں اس کا اثر کیا پڑتا ہے. دیکھیے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری سنائی ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ اکبر. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے إِلَّا مَنْ تَابَ، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور وہ عمل صالح کرے. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ، توبہ کرے اور اللہ پر ایمان لائے وعمل صالحا اور اپنے عمل کو اصلاح کرے. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ گناہوں کو برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. اللہ اکبر. کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے رہے ہیں. اللہ اکبر. توبہ کر چکا ہے تو ایمان لایا اور عمل صالح کیا تو ایسے لوگوں کو کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں میں بدل دیتے ہیں. تو یہ اثرات میرے دوستو میری اور آپ کی زندگی میں پڑتے ہیں توبہ استغفار کے ذریعے سے. تو یہ مجھ کو اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ہم کتنا اللہ تعالیٰ کے فرامین کو فراموش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھے ہیں. اور اگر ہم سے کچھ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان ہے، توبہ کرنے کے بعد بھی بہت وقت غلطی ہو جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا جب ہم سے اگر کچھ غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً نیکی کرنا چاہیے.
ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو توبہ کے علاوہ، توبہ کرتے ہی ہم کیا کرنا چاہیے؟ فوراً ایک نیکی کر دینا چاہیے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ پھر اور دوسرا کام ہم کو جو کرنا ہے، اپنے آپ کو ہم سزا دیں۔ سزا کے معنی مثال کے طور پر اگر ہم سے فجر میں کوتاہی ہو گئی تو اس دن کوئی ہمارے اپنے اوپر پینلٹی لگانا ہو کہ ہم ناشتہ نہیں کریں گے، یا ہم ایک 50 روپے صدقہ کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس طرح یہ اپنے طور پر اپنی جو کیپیسٹی ہے اس بنیاد پر ہم اپنے آپ کو سزا دیں۔ اور پھر اگر ہم سے کوئی حقوق مارے ہیں، کسی لوگوں کے حقوق ہم مارے ہیں، بندگان خدا کے حقوق مارے ہیں، تو بندگان خدا کے حقوق کو ہم ادا کریں۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کے حق مارا ہوں، آپ کے پیسے میں دینا ہوں، آپ کو میں نے ذلیل کیا ہے، آپ کو میں نے بدنام کیا ہے، آپ کی میں نے چغلی کی ہے، تو مجھ کو آپ سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ بندگان خدا کے حقوق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں کوئی کمی ہو تو کر دے گا، لیکن اگر میں بندگان خدا کے حقوق پا رہا ہوں تو اس سے توبہ بھی کرنی، اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور اس کا حق بھی ادا کر لینا چاہیے۔ تو آپ اس سے معافی مانگ کر وہاں کا وہاں رفع دفع کر لینا چاہیے، بھائی میں معافی چاہتا ہوں، میں غیر دانستہ طور پر، غیر شعوری طور پر میں سے یہ کام سرزد ہو چکا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ اس طرح سے ہم کو دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، اور ساتھ میں اگر بندگان خدا کے حقوق مارے ہیں تو ہم کو پھر اگر کسی کو تکلیف پہنچائے تو اس بارے میں بھی معافی مانگ لینی چاہیے، اور لوگوں کو بھی معاف کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرا، تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے گا۔ تو ہم کو گناہ ہو جائے تو ہم کو فوراً اللہ کی طرف ہم کو پلٹنا چاہیے، اللہ کی طرف ہم کو معافی مانگنی چاہیے۔ اور اس طرح اگر ہم، تو میں نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک ہے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا، دوسرا جو معاملہ ہے اگر بندگان خدا کے حقوق ہم نے سلب کیے ہیں تو ان کے حق کو ہم ادا کرنا چاہیے، ان کے حق کو ہم ماننا چاہیے، ان کے حق کو ہم ادا کر کے ان سے معافی طلب حاصل کر لینی چاہیے۔ پھر میرے دوستو، یہ بھی مجھ کو اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میری اور آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے معاملے ہوتے ہیں کہ ہم بہت غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ہم اتنے صبح سے لے کے شام تک غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل اللہ کی طرف پلٹتے نہیں ہیں۔ تو مجھ کو اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، بے گناہ ہے، گناہ نہیں کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، لیکن دن میں 100 مرتبہ، 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خود بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ، پہلے تو آپ کوئی گناہ کرتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہ بخش دیے اور آپ معصوم ہیں، پھر بھی آپ دن میں 100 مرتبہ، 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا بہترین بات کہی ہے کہ اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اس طرح مجھ کو اور آپ کو میرے دوستو دیکھنا چاہیے کہ میں اور آپ اللہ کی طرف کتنے پلٹنے والے ہیں۔ ہم تو صبح سے لے کے شام تک گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن کیا ہمارا رویہ ہے؟ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں بار بار۔ تو ہم کو دن میں 100 مرتبہ، 70 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بول کے رکعت باندھتے ہیں، تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں، عام طور پر ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا بھی روایتوں میں ملتی ہے
کیا بہترین دعا ہے. کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. اللہم بعد بینی بین الخطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنا بہت اتنی دوری کر دیجئے جتنا مشرق اور مغرب میں کی جاتی ہے. اللہم بعد بینی بین الخطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. اور میرے گناہوں کو برف سے، اولوں سے اور ٹھنڈے پانی سے ایسے دھو دیجئے جیسے صاف کپڑا دھویا جاتا ہے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ میرے گناہوں کو معاف کر کے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائیے ایسے جیسے پاک صاف کپڑا، سفید کپڑا دھویا جاتا ہے. یہ کون دعا کر رہے ہیں، کون دعا سکھا رہے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے. پھر رکوع میں بھی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی استغفار پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر. یہ بات بھی. پھر دونوں سجدوں کے بیچ میں جس کو جلسہ کہتے ہیں اس میں بھی دعا، اللہم اغفر لی ورحمنی وحدینی وعافینی ورزقنی، یہ بھی دعا سکھائی. یا خود اللہم اغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں ہم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم کو دعا، پھر ہم دعا معصورہ پڑھتے ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ خود ایک استغفار ہے. تو اس ضمن میں اور آپ بھی غور کریں کہ ہم کس طرح سے اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں، کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں. یہ بہت اہم سوچنے کی بات ہے کہ ہم آج اپنے رب کی طرف پلٹنے سے ہم کتنے غافل ہیں. پھر آپ آگے بڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ کے رسول 3 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد استغفار کرتے ہیں. آپ دیکھیے، میں نماز کا صرف ایک تھوڑا سا ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا، کتنے بار استغفار اللہ کی طرف رجوع کر ہو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. الطائبون، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے. پھر جب مکہ فتح ہوا میرے دوستو، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو جائیں اور آپ دیکھو کہ لوگ اس طرح دوق در دوق داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریے، اس کے استغفار کیجیے. اللہ کے رسول استغفار کریں، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ تو یہ بار بار اللہ کی طرف پلٹنا اللہ تعالیٰ کو بہت میرے دوستو پسند ہے. اس سے ہماری زندگی میں بہت سے بہترین اثرات پڑتے ہیں، اور میں اور آپ آج غفلت کا شکار ہیں. میں اور آپ غور کریں کہ میری اور آپ کی زندگی میں صبح سے لے کے شام تک کتنے ہمارے سے گناہ ہو جاتے ہیں. آج کا ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم گناہ کو یاد کر کے ہم لطف لیتے ہیں. آج کے نوجوانوں سے اگر ہم غور کریں، دیکھیں تو یہ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں کہا جائے توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں. توبہ تو فرعون بھی کرا تھا، توبہ تو فرعون بھی کرا تھا، لیکن موت کے فرشتے کو دیکھ کر اس نے توبہ کی. جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے پھر توبہ کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. جب سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب سے نکلتا ہے، تو توبہ کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. قرب قیامت توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جب تک ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے تمہارے کو موقع ہے. جب سورج مغرب سے جب تک نہ نکلے تب تک تو توبہ کا موقع ہے.
تو اس طرح ہم کو توبہ میں جلدی کرنی چاہیے. اور توبہ پلاننگ کر کے گناہ کرنے کا نام توبہ نہیں. ارے بھائی بڑے حج کو جاتے وقت توبہ کر لیں گے, بعد میں جمعہ آ رہا ہم چلو. آج ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں. گناہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہالت میں ہو جاتا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ, نادانی میں گناہ ہو جاتا ہے اس سے, ارادہ طور پہ منصوبہ بندی کے طور پر وہ گناہ نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے میرے دوستو. میں اور آپ آئیے پلٹیں اپنے رب کی طرف اور غور کریں کہ کیسے وہ لوگ تھے جو بے چین ہو گئے. توبہ کس طرح سے انہوں نے کی. مجھ کو اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ایک شخص بے چین ہو گیا. اللہ تعالیٰ دیکھیے کس طرح قرآن میں سورہ حدید کی آیت میں فرما رہے ہیں. ایک بہت بڑا ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے پہنچا, کسی گھر میں کودنا چاہ رہا ہے, رات کی تنہائی کا وقت ہے, اور ایسے موقع پر آپ جانتے ہیں ایک طرف رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں, ہے کوئی بندہ جو مجھ سے حاجت طلب کرے میں اس کی حاجت پوری کروں. ایسے موقع پر ایک بندہ مومن اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کر رہا ہے, اور ایک ڈاکو اس گھر میں کی چوکھٹ پر اوپر دیوار پر بیٹھا ہے, ڈاکہ ڈالنے کے ارادے سے کودنا چاہتا ہے, لیکن اس کے کان میں ایک آواز پہنچتی ہے, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم, کیا لوگوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور جو حق نازل ہے اس کے آگے جھک جائیں. پڑھتے جا رہا ہے, روتے جا رہا ہے, پڑھتے جا رہا ہے, روتے جا رہا ہے. جب آواز اس ڈاکو کے کان میں پہنچی, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم, کیا لوگوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور جو حق نازل ہے اس کے آگے جھک جائیں. اب وہ بھی اس ڈاکو کے کان میں بھی قرآن کی آیتیں پڑھی, وہ بھی عربی جانتا تھا, وہ بھی رونا شروع کر دیا. وہاں بندہ مومن گھر میں رو رہا ہے قرآن پڑھتے ہوئے, اور وہ ڈاکو سنتے ہوئے رو رہا ہے, اور وہ ایک آیت اس شخص کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دی کہ وہ ایسے پلٹے, کیا لوگوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلے اور جو حق نازل ہے اس کے آگے جھک جائیں. وہ ایسی پلٹے, ایسی وقت. کیا آج میرا اور آپ کا وقت نہیں آیا کہ میں اور آپ اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے, اللہ کے توبہ کرتے ہوئے اللہ کی چوکھٹ پر اپنے آپ کو ڈال دیں اور اپنے گناہوں کو یاد کریں. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے میرے دوستو, اللہ بڑا عفو و درگزر کرنے والا ہے, اللہ بڑی شان والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیوب کو, ہمارے گناہوں کو, ہماری برائیوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے محلے والوں کو, اپنے خاندان والوں سے بچا کر رکھا ہے. حقیقت جانیے, اللہ اگر غفور رحیم نہ ہوتا, ہمارے اعمال, ہمارے گناہیں, ہمارا کچا چٹھا اگر ہمارے گھر والوں کے سامنے کھل جائے تو ہم گھر والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں. ہمارے اعمال تو یہ ہیں, لیکن ہمارا رب کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر ایک قدم آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آتے ہیں, ہم چلتے ہوئے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم فوراً اللہ کی طرف لپکیں. ابھی کیا وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں اپنے آپ کو, ہم دوڑیں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑ کر چلو اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمانوں سے بھی بڑی ہے, جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ اثرات پڑتے ہیں مومنین کے زندگی پر. جب وہ اللہ کے راہ میں استغفار کے لیے دوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر برکت دیتا ہے, اس کے قلب کو, اس کے دل کو اطمینان بخشتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو, اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی خیر و برکت دیتا ہے, دنیا میں مال میں برکت دیتا ہے, اولاد میں برکت دیتا ہے, کاروبار میں یعنی کہ باغ نہریں لگاتا ہے, آسمان باران رحمت نازل فرماتا ہے. تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ملامت کریں, ہم پلٹیں اللہ کی طرف. اور میرے دوستو, یہ جو ضمیر ہے, یہ جب تک زندہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملامت کرتا ہے ضرور. ہم کو گناہ سے پہلے بھی روکتا ہے, گناہ کے تب بھی روکتا ہے, اور گناہ کے بعد بھی ملامت کرنے لگتا ہے. یہ اگر ضمیر زندہ ہے تو انسان پھر اللہ کی طرف پلٹ سکتا ہے. وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے, وہ کہتے ہوئے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں.
کہ ایک شخص 100 قتل کرتا ہے اور 100 قتل کرنے کے بعد بے چین ہو جاتا ہے، کیا کریں، کیا ہو گیا مجھ سے؟ 99 قتل کرتا ہے، 99 قتل کر کے بے چین ہو جاتا ہے کہ کیا کروں، کیا میری کوئی معافی کی سبیل ہے، کیا میرے لیے معافی کا کوئی راستہ ہے؟ تو سب لوگ بولتے کیسا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک جا کے راہب سے پوچھتا ہے کہ بھئی کیا میں نے 99 قتل کرے ہیں، کیا میری معافی کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ تو اس نے راہب نے کہا کہ شرم ہے دیکھو، 99 قتل کرا، اللہ دیکھو معاف کرتا، دیکھو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کو غصہ آتا ہے، اس کا بھی قتل کر دیتا ہے، تو 100 قتل ہو جاتے ہیں، لیکن دل ملامت کرنے لگتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے، اور وہ بے چین ہو کے پوچھتا ہے، اور ایک عالم کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا معافی کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے؟ تو وہ عالم یہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا ہے، تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ توبہ کرتا ہے، لیکن وہ بزرگ یہ کہتے ہیں، وہ عالم یہ کہتا ہے اس سے کہ یہ جو تمہارا فرینڈ سرکل ہے، یہ جو تمہارا محلہ، یہ جو ایریا ہے، یہ تم کو سدھرنے نہیں دے گا، یہ صحبت اچھی نہیں ہے تمہاری، صحبت اچھی کرو، نیک بستی کی طرف چلے جاؤ، فلاں جگہ ایک نیک بستی ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ اور وہ بندہ جاتا ہے اور روایتوں میں آ کے چلتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ استغفار کرتے ہوئے جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اور راستے میں ملک الموت آ جاتے ہیں، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کی روح قبض کرنے لگتا ہے۔ جب آپ جانتے ہیں ایک اعلیٰ علیین میں لے جانے والا فرشتہ ہوتا ہے، اور اعلیٰ سجین، ایک سجین یعنی کہ دوزخ کا فرشتہ ایک ہوتا ہے، جنت میں روح لے جانے والے، دونوں فرشتوں میں بحث ہو رہی ہے۔ ایک یہ کہتا ہے دوزخ کا فرشتہ کہ یہ 100 قتل کیا ہوا ہے، اس کو تو جہنم میں لے جانا چاہیے، اور ایک کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ توبہ کر کے اپنے گھر سے نکلا ہے، اپنی بستی سے نکلا ہے اور نیک بستی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور فرشتے کو بھیجا کر کہتے ہیں کہ بستی کو ناپو، جہاں سے نکلا تھا اور جہاں جانے والا تھا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ بستی ابھی دور تھی، یہ ابھی سفر کا آغاز ہی کیا تھا، ابھی 40% بھی نہیں پہنچا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بستی کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس کے قریب ہو جا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اتنا محبوب، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے میرے دوستو، لیکن اس کے لیے میں اور آپ غور کریں۔ یہ جو توبہ کے جو اثرات ہیں ہماری زندگی میں، ایک اور واقعہ کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس کے کس طرح سے اثرات پڑتے ہیں ہماری زندگی پہ۔ آپ جانتے ہیں 3 نوجوان سفر کے لیے نکلے تھے، راستے میں بہت بارش ہوئی، اور بارش ہوئی تو ایک غار میں پہنچ گئے، پناہ لی، لیکن ہوا یہ کہ بڑا غار پہ ایک بہت بڑا پتھر آ کر طوفان پر اس طرح سے بند ہو گیا، اور وہ غار بند ہو گیا، اور تینوں مل کر پہاڑ کو ڈھکل رہے ہیں، لیکن ہلنے کا نام نہیں لے رہا۔ تینوں نے کہا کہ اب تو مر جائیں گے، اب کیا کریں؟ بھائی نیکیوں کا وسیلہ لو، کوئی نیک کام تم نے کیا ہوگا، کوئی اچھا کام تم نے کیا ہوگا تو اس کا وسیلہ لو۔ ایک نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، پورا تفصیلی واقعہ ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا پتھر ہٹایا۔ پھر دوسرے نے کہا کہ ایک کو میں نے مزدوری میں سے ایک مزدوری لے کر نہیں گیا تھا، لیکن جب آیا تو میں نے اس کی مزدوری کو اپنے کاروبار میں لگایا تھا، وہ سارا بکریوں کا ریوڑ میں نے اس کو دے دیا، تو اے اللہ اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے تو اس کو قبول فرما لے۔ تو ایک یہ کہتا ہے کہ میں اپنی چچا زاد بہن سے کو بہت پسند کرتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ اپنا منہ کالا کرے، میں اس کو بہت فدا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی، اور میں نے موقع غنیمت جان کر کہا کہ اگر تو میری خواہش پوری کرتی ہے تو میں تیرے لیے تیرے جو پیسے بولے تو جو مدد بولے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مجبور تھی، وہ میرے پاس آئی، جیسے ہی میں اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، اس نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر۔ اے اللہ مجھے خوف طاری ہو گیا، میں آپ کے خوف کے مارے توبہ کیا اور فوراً وہ کام چھوڑ دیا، اور اے اللہ یہ عمل آپ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، تو اے اللہ
اس تکلیف سے مجھ کو دور فرما دے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ پہاڑ پورا ہٹ گیا اور تینوں اس پہاڑ سے، یعنی کہ نیکیوں کا وسیلہ. تو میرے دوست توبہ جب بندہ کرتا ہے اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اثرات ہماری زندگی پہ یہ ہوتے ہیں کہ مشکلات ہم سے دور ہو جاتی ہیں، ہم سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں. تو آئیے میں اور آپ عزم کریں، حوصلہ کریں، ہم اللہ کی طرف پلٹیں. اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے میرے دوستو. ہم اگر گناہ کا ارادہ کرتے ہیں گناہ نہیں لکھا جاتا، ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر ہم نیکی کر لیتے ہیں تو 10 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں. نیکی کا ارادہ کرے نیکی لکھ دی گئی، نیکی کرے 10 گنا، گناہ کا ارادہ کرے گناہ نہیں لکھا گیا، اور گناہ کا موقع تھا لیکن تم نے گناہ نہیں کیا. اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی کیا رحمت ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی لکھ ڈالتے ہیں. اللہ اکبر، گناہ کا ارادہ کرا تھا، گناہ کا موقع تھا لیکن اس نے گناہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. کیا بات. بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو کوئی ایمان لایا اور توبہ کیا، اپنے توبہ کر کر اپنی اعمال کی اصلاح کی، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ میرے رب العالمین کی شان ہے میرے دوستو. آج ہم غفلت کا شکار ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اس غفلت ہی میں رہیں اور اللہ اکبر کہ موت کا فرشتہ آ جائے. وقت نہیں ہے میرے دوستو کہ میں اور آپ غفلت کی زندگی گزاریں. اگر ہم انفرادی طور پر گناہ کریں ہیں تو انفرادی طور پر ہم کو توبہ کرنا ہے، اور اگر ہم اجتماعی طور پر گناہ گار ہیں جیسا کہ کورونا وائرس کے ذریعے سے اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ ناراض ہیں تو اجتماعی توبہ ہم کو کرنی چاہیے. تو اجتماعی توبہ کریں گے تو اجتماعی فیوز و برکات اس کے ہوں گے، اور انفرادی طور پر ہم نے گناہ کیے ہیں تو انفرادی طور پر ہم کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے. میں آپ کے سامنے جو کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو ایک بار کنکلوڈ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ گناہوں کے جو اثرات ہماری زندگی پہ پڑتے ہیں اس کے ذریعے سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں. گناہ کرنے سے دل کے اندر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے اور اس طرح سے دل سخت ہونے لگتے ہیں. اگر ہم توبہ نہیں کریں تو پھر اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم کو توبہ کرنا چاہیے. توبہ کے معنی اللہ کی طرف پلٹ آنا، اپنے گناہوں سے شرمندگی ہونا. استغفار یعنی کہ ہم جو انگنت گناہ کرتے ہیں جس کو یاد بھی نہیں ہے ہمارے کو، اس کے تعلق سے ہم کو استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ ہماری زندگیاں تزکیہ ہو جائیں، ہم پاک صاف ہو جائیں، اور ہم پاک صاف ہو کر اللہ کی طرف پلٹیں. اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا بہت پسند ہے. جس طرح ایک اونٹ گم جانے والے سے اونٹ مل جاتا ہے تو کیسا خوش ہوتا ہے، ایک ماں سے بچہ بچھڑ جاتا ہے تو ماں کو بچہ جب مل جاتا ہے تو ماں کو کس طرح سے خوشی ہوتی ہے. اور ایک ایسا زبردست آفر میرے دوستو ہر رات کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. آسمان دنیا پر آ کر اللہ تعالیٰ ہر رات یہ کہہ رہے ہیں ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں. تو میرے دوست میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم غفلت کا شکار نہ ہوں. ہم بے نیاز نہیں ہیں، اللہ بے نیاز ہے. ہم گناہ گار ہیں لیکن پھر بھی ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹ رہے ہیں. تو میرے دوستو کل قیامت میں ایسے آفر بھی ملنے والے نہیں ہیں. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ منزل کی جستجو ہو تو کچھ تیز اور چل، منزل کی جستجو ہو تو کچھ تیز اور چل، کیا جانے کل وفا نہ تیری زندگی کرے. اس کے لیے میرے دوستو مجھ کو اور آپ کو گناہوں کا احساس ہونا چاہیے، گناہوں پہ بے چینی ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، اور اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، اور توبہ میں ہم کو فوراً جلدی کرنی چاہیے، اور گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرنا چاہیے. اور فوراً گناہ ہو جائے تو توبہ کر کے فوراً ایک نیک کام کر لینا چاہیے، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر بھی یعنی کہ صلاۃ التوبہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو
نیک صحبتوں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم توبہ کرنے کے بعد بعض وقت غلط صحبتوں میں رہنے سے بھی لوگ ہم پر ٹانے کستے ہیں، تو نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے، اور موت دے تو ایمان کی موت عطا فرما. اے اللہ ہم سے وہ کام لے لے جو اپنے عزیز بندوں سے لیا کرتا ہے. اے اللہ پتہ نہیں پھر وہ وقت آئے یا نہ آئے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا. اے اللہ ہم کو اپنی طرف پلٹنے کے راستہ ہم کو اے اللہ آسان فرما دے. زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے تو ایمان کی موت عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین.